حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کے سب سے آخری اور مشہور نبی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام مریم بنت عمران ہے۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان واقعات کو بیان کر دیا جو صدیوں پہلے پیش آئے تھے۔ دنیا ان کو نہیں جانتی تھی، جن قوموں کا ان واقعات سے تعلق تھا وہ بھی ان کو بھلا چکی تھی۔ انہی واقعات میں قرآن اندازی کا یہ واقعہ بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ورنہ آپ ان لوگوں کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ وہ اس بات پر قرآن اندازی کے لیے اپنی کلمے ڈال رہے تھے کہ مریم کا نگران کون بنے گا۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام بیت المقدس کی خادمہ کی حیثیت سے قرآن اندازی میں نکلا۔ آپ جس کمرے میں عبادت کیا کرتی تھیں وہاں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے موسمی پھل عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ انہی پہلوؤں کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی تھی اور اللہ نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ جب آپ بالغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اس کلمے کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہوگا۔ اس کا نام مسیح بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں مرتبہ دار ہوگا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کرے گا، اور جب وہ پوری عمر کو ہوگا تو نیک بختوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم فرشتوں کی بات سن کر پریشان ہو گئیں کہ ان کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، ان کے ہاں بھلا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر اب یہ ہو گیا تو لوگوں کو انہیں طعنے دیں گے۔ اس وقت میں اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے کیا کروں گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا، مریم گھبرانا نہیں، تمہیں زبان ہلانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی۔ تمہارا بچہ خود تمہاری صفائی دے گا اور لوگوں کے اعتراضات کے جواب وہی کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 13 سورتوں میں آیا ہے۔ جب حضرت مریم نے اس بات پر حیرت ظاہر کی کہ ان کے ہاں بچہ کیسے ہوگا، ان کی تو ابھی کسی سے شادی بھی نہیں ہوئی، تو اس وقت اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوں ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر دیتے ہیں۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اسے صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ میں سب قدرت ہے۔ اس نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا تھا، پھر بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، لیکن دنیاوی لحاظ سے بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا نہیں ہوتی، اور اگر بغیر ماں باپ کے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اسے بدکار عورت کہا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے لحاظ سے حضرت مریم کو فکر لاحق ہوا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو تو اپنی قدرت دکھانا تھی، لوگوں کا امتحان لینا تھا۔ آپ کو غسل کے لیے ایک علیحدہ مکان میں جانا پڑا۔ وہاں حضرت مریم کے سامنے ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا۔ آپ اسے دیکھ کر گھبرا گئیں اور بولی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اس پر فرشتے نے جواب دیا، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ یہ کہہ کر فرشتے نے آپ پر پھونک ماری اور اللہ کے حکم سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ کچھ دن بعد حضرت مریم علیہ السلام نے بھاری پن محسوس کیا۔
پھر بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے سوچا قوم جاہل ہے، اسے اس ساری صورتحال کی کیا خبر، نامعلوم اب کیا کیا الزامات تراشیاں کریں گے۔ اس لیے آپ نے سوچا کسی الگ تھلگ گھر چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ یروشلم چلی گئیں۔ یہ جگہ بیت المقدس سے 9 میل دور ہے۔ اس مقام کو آج کل بیت الحم کہتے ہیں۔ اس بستی میں زیتون اور دوسرے پھلدار درخت ہوتے ہیں۔ آپ جب بیت الحم میں پہنچی تھیں کہ آپ نے درد محسوس کیا۔ آپ کھجور کے ایک درخت کے نیچے اس کے تنے کا سہارا لے کر بیٹھ گئیں۔ اب چونکہ یہ آپ کی زندگی کا انوکھا واقعہ تھا، اس لیے پریشانی کے عالم میں کہنے لگی، کاش میں اس حالت سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور ایسی بے نشان ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ یہ وقت عورت کے لیے بہت سخت ہوتا ہے۔ مریم علیہ السلام اسی کیفیت کی وجہ سے فرشتے کی بتائی ہوئی باتیں بھول گئیں۔ آپ کو اپنی تکلیف کی پڑ گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی طرف فرشتے بھیجے۔ اس نے آپ کو حوصلہ بڑھایا۔ یہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، اے مریم، غمگین نہ ہو، تیرے رب نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور تو اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلا۔ اس کے ہلانے سے تجھ پر تازہ کھجوریں جھڑیں گی، تو کھجوریں کھا، پانی پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آدمیوں میں سے تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے، لہٰذا میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدنامی سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ اس وقت کی شریعت میں روزے دار خاموش رہتا تھا۔ پھر حضرت مریم بچے کو گود میں اٹھائے لوگوں کی طرف آئی تو لوگوں نے آپ سے کہا، اے مریم، یہ تو نے بہت ہی برا کام کیا۔ اے ہارون، تو سن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی، یعنی یہ تو نے کیا کیا؟ آپ نے اشارے سے بتایا کہ میرا روزہ ہے، اور تم لوگ جو مجھ پر بہتان باندھ رہے ہو، اس کا جواب میرے اس چیخوار بچہ سے پوچھ لو۔ لوگ تو پہلے ہی الزام لگا رہے تھے۔ آپ کے اشارہ کرنے پر بولے، یہ بچہ بھلا کیا جواب دے گا؟ یہ تو نے کیا نئی بات کہہ دی؟ کبھی اتنا سا بچہ بھی بولا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ دودھ چھوڑ کر اللہ کے حکم سے بولے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے اللہ نے بابرکت کہا ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنی ماں کا اس نے مجھے خدمت گزار بنایا، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تم قوم دودھ پیتے بچے کی باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ مریم سے اس کی بدگمانی دور ہو گئی۔ ساتھ ہی قوم نے جان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام عام بچوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ اپنے وقت پر یہ بہت اہم شخصیت ہوگا۔ یہی نہیں، ماں بیٹے کے وجود کو اپنے لیے خیر و برکت کا سبب سمجھنا شروع کر دیا۔ ان حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے آغوش میں پرورش پاتے رہے۔ اللہ کی قدرت کہ آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، پھر آپ کی تربیت کرائی تاکہ بڑے ہونے پر بنی اسرائیل کی اصلاح کر سکیں۔ اس وقت بیت المقدس کے حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے حضرت مریم آپ کو مصر لے آئیں، پھر مصر سے ناصرہ چلی گئیں۔ جب آپ 13 سال کے قریب ہو گئے تب آپ کو واپس بیت المقدس لے گئیں۔
آپ کی نبوت سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس شب آپ پیدا ہوئے اسی شب ہی شاہ فارس نے آسمان پر ایک نیا ستارہ دیکھا۔ بادشاہ نے درباری نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس شب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس دوران بنی اسرائیل کی مذہبی حالت اور زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ مشرکانہ رسوم کے دلدادہ ہو چکے تھے۔ تورات کے احکامات کو بدل دیا گیا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اشارہ تو اس وقت ہی مل چکا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں جب آپ نے ماں کی گود میں باتیں کی تھی۔ آپ کی پیدائش چونکہ باپ کے بغیر ہو گئی اس لیے آپ کو کلمۃ اللہ فرمایا گیا، یعنی اللہ کا کلام۔ یہودی یا تو انبیاء کو مانتے ہی نہیں تھے یا مانتے تھے تو انہیں حد سے بڑھا دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک گروہ نے تو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور 3 خدا بنا لیے، ایک خدا، دوسرے خدا کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسری آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام۔ وہ